السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمس محبت بائی ہدا ماجد کی آج جی ہے لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو جی اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو پلیز جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور کامنٹ باکس میں مجھے لازمی بتایا کریں کہ ناول کیسا لگا، اور مجھے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ والا ناول کیسا لگا، مجھے آگے ایسے مزید اچھے اچھے ناولس لانے چاہیے یا نہیں لانے چاہیے۔ اور ہاں، جو رمز عشق کا ویٹ کر رہے ہیں نا ان لوگوں کے لیے یہ نیوز ہے کہ ہاں، کل رات 9 بجے تک انشاءاللہ 9 بجے تک رمز عشق کی 3 گھنٹے کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ مطلب لائک کامنٹ کس طرح کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی ہمت پہ بات ہے، زیادہ سے زیادہ کریں گے تو میرا اور زیادہ حوصلہ مطلب بلند ہوگا، تو پھر آپ لوگوں کے لیے مزید اچھے اچھے ناولس لے کر آؤں گی اور زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈس لے کر آؤں گی، اور رمز عشق جو ہے انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ کروا دوں گی، لیکن رسپانس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، باتیں نہیں کرتے، بہت باتیں ہو گئی، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تنازع اٹھ کر بیٹھی اور گہری نظروں سے روحان کی طرف دیکھنے لگی کہ اس کے خاندان پہ کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ روحان کی عجیب نظروں سے حیران ہوا۔ ہاں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ انائزہ اٹھ کر واش روم چلی گئی اور روحان پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ انائزہ نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور شفیق کے ساتھ یونی جانے لگی۔ آج میں تمہیں چھوڑنے جاؤں گا، روحان نے کہا، تو انائزہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ لیکن واپسی پر تم اکیلے کیسے آؤ گی؟ میں آ جاؤں گا، اتنی ہمت آ گئی ہے مجھ میں؟ ہرگز نہیں، میں شفیق کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ لیکن انائزہ، میں کب تک گھر بیٹھوں گا؟ مجھے بھی باہر جانا ہے۔ جاؤ، لیکن اکیلے نہیں، مجھے ساتھ لے کر جاؤ یا شفیق کو لے کر جاؤ۔ مجھے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ روحان کو انائزہ کا یوں کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ جو بھی ہے، یہ زمانہ نہیں ہے اکیلے نکلنے کا، تمہیں ساتھ چلنا ہے تو چلو، لیکن شفیق بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ نہیں، تم جاؤ شفیق، شوق سے جاؤ شفیق کے ساتھ، کہیں نہیں جاتا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیا۔ انائزہ کو روحان آج پہلی بار اتنا سیریس لگا تھا۔ آج پہلی بار اسے روحان کے چہرے پر صحیح معنوں میں غصہ نظر آیا تھا۔ وہ پریشان سی گھر کے اندرونی دروازے پر پہنچی اور شفیق کو آواز لگائے گاڑی میں بیٹھی۔ آج یونی میں بھی انائزہ چپ چپ تھی۔ روحان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس نے انائزہ کو بہت دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آج تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ لیلا نے کہا۔ کچھ نہیں، نہیں بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا بھائی نے آج پھر؟ شٹ اپ یار، ایٹ لیسٹ اس وقت کسی قسم کا بھی مذاق مت کرو۔ اوکے نہیں کرتی، لیکن میرے پاس کچھ ہے تمہیں بتانے کے لیے، لیلا نے کہا تو انائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں نے ایڈورڈ کے بارے میں انفارمیشن لے لی ہے۔ کیا؟ لیکن تم تو اس معاملے سے دور رہنا چاہتی تھی۔ ہاں لیکن تمہیں دوست مانا ہے، پھر تمہارا ساتھ تو دینا ہی تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا پوچھو گے نہیں کیا انفارمیشن ملی؟ اس دن تو بہت جلد باز ہو رہی تھی۔ ہاں بتاؤ، کیا پتہ لگا؟ پتہ یہ لگا کہ ایڈورڈ کی جو اس وقت مدر ہے وہ اس کی اسٹیپ مدر ہے، لیکن یہ بات سب سے چھپائی گئی ہے۔ اس کی ریئل مدر ایک پاکستانی لڑکی تھی۔ کیا؟ لیکن اس کے ڈیڈ نے ایک پاکستانی لڑکے سے شادی کیوں کی؟ انائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ دونوں کی طرف سے لو میرج تھی اور شادی کے 10 سال بعد تک وہ اکٹھے رہے، لیکن اس کے ڈیڈ نے اس شادی کو خفیہ رکھا، اور وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ وہ لڑکی اس کے خاندان کی تھی اور اس میں سے اولاد نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ انائزہ کو تجسس ہوا۔ پھر کیا، جب ایڈورڈ 9 سال کا تھا تو اس کی موم کو ان کی پہلی وائف کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے پہلی وائف کو ڈیورس دینے کا کہا تو وہ نہیں مانا۔ پھر ایک دن مجبور ہو کر اس نے خود ہی ڈائیورس لے لی، لیکن ایڈورڈ کے ڈیڈ نے کسی صورت بھی ایڈورڈ کو اس کے ساتھ لے جانے نہیں دیا، اور اس کے جانے کے بعد اس نے ایڈورڈ کو یہی بتایا کہ اس کی موم کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی، اس لیے وہ ڈائیورس لے کر پاکستان چلی گئی۔ بس یہی وجہ ہے کہ ایڈورڈ پاکستانی لوگوں سے، خاص کر لڑکیوں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ بچہ تھا، اسے جو بتایا گیا اس نے یقین کر لیا۔ لیکن تم بتاؤ، تم نے اتنی انفارمیشن کہاں سے لی؟ انائزہ نے کہا۔ تم آم کھا گٹھلیاں مت گنو، لیلا ہنستے ہوئے بولی۔ تم یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرو گی؟
ایڈورڈ کے بارے میں انفارمیشن تو میں نے تمہیں دے دی۔ کچھ نہیں یار، پہلے بہت کچھ سوچ رکھا تھا لیکن اب کچھ نہیں کرنا۔ کیا پتا وہ دوسرا ڈیول بن کر میری بھی زندگی برباد کر دے۔ کیا مطلب دوسرا ڈیول؟ لیلا حیران ہوئی۔ ہاں کچھ نہیں، چھوڑو تو، چلو لیکچر کا ٹائم ہے۔ وہ دونوں کلاس کی طرف بولی۔ حنائزہ اور لیلا گراؤنڈ میں بینچ پر بیٹھی تھی جب ایڈورڈ ان کے پاس آیا۔ آئی وانٹ ٹاک ٹو یو، اس نے حنائزہ سے کہا تو وہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اٹس لیکچر ٹائم، وی ول ٹاک لیٹر۔ اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے حنائزہ کا ہاتھ پکڑا۔ hey لیو می، وہ تلخ لہجے سے بولی جس کا ایڈورڈ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کیا؟ جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ نہیں بات کرنا چاہتی تو مطلب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ غصے سے چلائی جس سے آس پاس کے اسٹوڈنٹس انہیں دیکھنے لگے۔ ایڈورڈ نے سرد نظروں سے آس پاس دیکھا کیونکہ یہاں کوئی نہیں جاننا چاہتا تھا کہ اسے اردو بولنا اور سمجھنا آتا ہے۔ اس نے انائزہ کے ہاتھ پر گرفت سخت کی جس سے انائزہ کو تکلیف ہونے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، تمہارے دماغ میں پاکستانی لڑکیوں کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں بھری ہوئی ہیں انہیں اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے پیار سے بے وفائی نہیں کرنے والی۔ وہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے آہستہ لیکن ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ حیرت سے ایڈورڈ کی آنکھیں سکڑی اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ۔ انائزہ لیلا کو لیے کلاس روم کی طرف چل دی اور وہ سوچتا رہ گیا کہ انائزہ کیسے یہ بات کر گئی۔ کیا وہ اس کی فیملی کے بارے میں جان چکی تھی؟ وہ تیز قدموں سے واپس مڑا۔ انائزہ آج خاموش ہی رہی تھی۔ پورا دن اسٹڈی میں گزارنے کے بعد اب چھٹی کا وقت تھا۔ وہ گیٹ پر شفیق کو دیکھنے کے لیے آئی۔ ایڈورڈ غصے سے آیا اور انائزہ کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی کی طرف چلنے لگا۔ چھوڑو، مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بول۔ روحان آج انائزہ کو لینے آیا تھا۔ اسے دکھانا چاہتا تھا کہ اسے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اکیلا اب کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اس کی نظر جیسے ہی انائزہ پر پڑی جس کا ہاتھ پکڑے ایک لڑکا زبردستی اسے لے جا رہا تھا، اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور تیزی سے انائزہ کی طرف چلنے لگا۔ اس نے انائزہ کا بازو پکڑا جس کا ہاتھ ایڈورڈ کے ہاتھ میں تھا۔ ایڈورڈ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے پہچاننے میں ایک پل نہ لگا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ریسٹورنٹ میں انائزہ کے ساتھ تھا۔ لیو ہر ہینڈ، روحان دانت پیستے ہوئے بولا۔ ایڈورڈ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اگلے ہی پل اچانک روحان منہ پر ایک زوردار پنچ مارا جس سے روحان کا ہونٹ پھٹ کر خون آلود ہونے لگا۔ او میرے خدایا، روحان تو تم ٹھیک ہو؟ انائزہ نے فوراً روحان کو پکڑا۔ اس نے بنا انائزہ کو جواب دیے گلکے سے اپنا ہونٹ صاف کیا اور بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے پلٹ کر ایڈورڈ کے منہ پر جوابی پنچ مارا۔ یہ منظر دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ایڈورڈ کو اس حالت میں دیکھ کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ایڈورڈ اپنی توہین پر روحان کے گریبان پر چپٹا اور روحان بھی اسے جکڑ لیا۔ پریشانی سے انائزہ کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایڈورڈ نے ایک ساتھ 2 پنچ روحان کو مارے تو وہ زمین پر گر گیا۔ انائزہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ Somebody help please، انائزہ آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہوئے چلائی۔ 2 لڑکے آگے بڑھے جنہیں ایڈورڈ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ روحان، انائزہ اس کی طرف لپکی جسے دیکھ کر ایڈورڈ نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ تم گاڑی میں بیٹھو انائزہ، روحان نے کھڑا ہو کر کہا۔ نہیں، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں، روحان نے تلخ لہجے سے کہا۔ جو بھی ہے تم چلو میرے ساتھ، انائزہ پریشان ہونے لگی۔ انائزہ، میں نے کہا نا تم جاؤ، روحان ایسے چلایا کہ انائزہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ What's your relationship with her؟ ایڈورڈ نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ She is my wife, bastard۔ روحان کی بات سن کر ایڈورڈ سکتے میں چلا گیا اور روحان نے اس کے منہ پر لگاتار 4 سے 5 پنچ مارے جس کے نتیجے میں ایڈورڈ لہو لہان ہو کر زمین پر گرا۔ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، یہ بات انائزہ جانتی تھی۔ وہ روحان کا ہاتھ پکڑے اسے گاڑی کی طرف لے آئی۔ وہ جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ گھر آ کر انائزہ روحان پر چلائی۔ ہاں ہو گیا ہے دماغ خراب، کب سے وہ لڑکا تمہیں تنگ کر رہا ہے بتاؤ مجھے؟ روحان بھی بدلے میں چلایا۔ کوئی تنگ نہیں کر رہا تھا مجھے،
لیکن تم نے جو کیا ہے اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ جو بھی انجام ہو میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو انائزہ نے اسے گھورا۔ تم تبھی اچھے تھے جب ڈر کے مارے تم سے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلا جاتا تھا۔ کم از کم میرے لیے مصیبت کا باعث تو نہیں بنتے تھے۔ انائزہ غصے سے بولی، لیکن اس کی بات سن کر روحان کا سارا غصہ ہوا ہو گیا اور وہ درد بھری نظروں سے انائزہ کو دیکھنے لگا۔ جاؤ یہاں سے، جب تک تم میرے سامنے رہے ٹینشن سے میرا سر پھٹ جائے گا۔ وہ چلائی تو روحان خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گیسٹ روم میں آ کر روحان کی پلکوں سے آنسو ٹوٹنے لگے۔ کیا نائزہ کو وہی روحان اچھا لگتا تھا جو اس کا ہر حکم بجا لاتا تھا، جو کبھی زبان نہیں کھولتا تھا، جو کبھی ضد نہیں کرتا تھا، ایک کونے میں بیٹھا صرف روتا تھا؟ یہ سب سوچ سوچ کر روحان کا دل درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ روحان کے جانے کے بعد انائزہ نے خود کو ریلیکس کرنا چاہا لیکن ناکام نہیں۔ پھر اپنا مائنڈ اور طرف لگانے کے لیے اس نے ڈائری نکال کر پڑھنا شروع کی۔ ماضی: عقیلہ اور شفیق کی گاڑی ارشم کی گاڑی کے پیچھے تھی۔ جب ارشم کی گاڑی رکی تو انہوں نے کبھی گاڑی کو بریک لگائی۔ سڑک کے آس پاس چھپے ہوئے سیاہ لباس والے 10-12 شخص باہر نکلے۔ انہیں دیکھ کر مریم کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں جو ڈر تھا آخر وہ ہو کر رہا۔ اتنے سارے دشمن دیکھ کر ارسم کے سیکیورٹی گارڈ نے مسلسل ان پر گولیوں کی برسات کی، جس کے نتیجے میں 3-4 سیاہ لباس والے زمین بوس ہو گئے۔ لیکن اگلے ہی پل کلہاڑی گھومتی ہوئی آئی اور اس کی گردن میں دھنس گئی۔ ارسم نے بھی اپنی گن نکال کر ہاتھ میں لی۔ اسے دیکھ کر مریم کی حالت بگڑنے لگی۔ عقیلہ اور شفیق کی طرف ان میں سے کوئی نہ آیا تھا، لیکن ان کا سیکیورٹی گارڈ جب گاڑی سے اتر کر ان پر حملہ آور ہونے لگا تو اس کی کمر میں ایک سیاہ لباس والے کلہاڑی پیوست کر دی اور سیکیورٹی گارڈ کی خوفناک چیخیں آسمان تک پہنچنے لگی۔ مریم نے پیچھے مڑ کر یہ منظر دیکھا تو وہ خوف سے چلانے لگی، ارسم جان، آپ دونوں بھاگ جائیں، مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پلیز آپ دونوں بھاگ جائیں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، پورے خاندان کو تو وہ کھو چکی تھی، اب کسی صورت ان دونوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، کبھی نہیں۔ ہم یہاں سے ضرور جائیں گے، وہ بھی ایک ساتھ، ارسم نے کہا اور گاڑی سے باہر نکلے۔ ارسم پلیز باہر مت نکلے، چچی جان روکے انہیں، مریم مسلسل کہہ رہی تھی۔ دردانہ بیگم بھی اسے آوازیں لگاتی رہی لیکن ارسم نے اس کی ایک نہ سنی۔ ایک شخص ارسم کی طرف چلنے لگا تو ارسم نے اس کے سینے کا نشانہ باندھا۔ گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی اور اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہو کر تڑپنے لگا۔ دوسرے شخص نے جب اپنے ساتھی کا یہ حال دیکھا تو ارشم کی طرف کلہاڑی کو ماری۔ ارشم تیزی سے جھکا اور کلہاڑی اس کے سر سے ہوتی ہوئی ارشم کے پیچھے کھڑے سیاہ لباس والے کے سینے میں دھنس گئی اور وہ زمین پر گرا۔ ارشم نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اس شخص کے پیٹ میں فائر کیا۔ اس طرح اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ارشم کے دوسرے سیکیورٹی گارڈ نے بھی نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ، فائرنگ شروع کی ہوئی تھی، جس سے 3-4 سیاہ لباس والوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ لیکن تبھی ایک کلہاڑی گھومتی ہوئی سیکیورٹی گارڈ کا بازو کاٹ گئی۔ وہ چیختا ہوا زمین پر بیٹھا، اس کے بازو سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھی مریم نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ خوف سے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مریم کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ میری بچی، دردانہ بیگم نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ ارشم کی گن میں گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے دفاع کے لیے ادھر ادھر کوئی چیز ڈھونڈنی چاہی تو اپنے پیچھے مردہ سیاہ لباس والے کے پاس کلہاڑی پڑی دکھی، جسے وہ تیزی سے اٹھا گیا۔ اس نے خود کا بچاؤ کرتے ہوئے ایک اور شخص کو زمین بوس کیا۔ دردانہ بیگم نے گاڑی پر پڑی پانی کی بوتل اٹھائی اور مریم کے چہرے پر پانی ڈالنے لگی، جس سے اسے کچھ ہوش آیا۔ پھر انہوں نے اسے پانی پلایا۔ مریم نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، شدید درد کے باعث اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگ گئی۔ مریم، یا اللہ ہماری مدد کر، دردانہ بیگم نے روتے ہوئے ہاتھ چھوڑے۔ مریم کی طرف کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ لباس والا اس کا ہاتھ پکڑے اسے باہر نکالنے لگا۔ درد کی شدت سے مریم چلا رہی تھی۔ اس شخص نے سر سے ہڈ اتارا تو وہ ڈیول تھا۔ اسے دیکھ کر مریم کا جسم کانپنے لگا۔
ارسم کی چیخ نے مریم کی توجہ اپنی طرف لی۔ اس نے ارسم کی طرف دیکھا تو اس کی ٹانگ خون سے لت پت تھی۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ ایک شخص مسلسل اس کی ٹانگ میں کلہاڑی مار رہا تھا۔ ارسم! مریم چلاتے ہوئے اس کی طرف جانے لگی تو وہ ڈیول نے اس پر گرفت مضبوط کی۔ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو ارسم کو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم جو کہو گے میں وہ مانوں گی، میں تمہارے ساتھ جانے کو بھی تیار ہوں، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو اسے۔ مریم ہوتے ہوئے اور درد کو نہ سہتے ہوئے زمین پر گری۔ اس کا ہاتھ بھی ابھی ڈیول کی گرفت میں تھا۔ ارسم کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ اس کی ٹانگ جیسے کچلی جا چکی تھی۔ ارسم کا یہ حال دیکھ کر مریم چلانے لگی۔ دردانہ بیگم گاڑی سے نکلی اور ارسم کی طرف جانے لگی جب ڈیول نے ان کو پکڑ کر زمین پر دھکا دیا۔ راہیل، چھوڑ دو میرے بچے کو، ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بچپن سے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا اور اب تم جب ہماری ہی جان کے دشمن بنے ہو، آخر کیا غلطی تھی ہماری؟ دردانہ بیگم روتے ہوئے بولے۔ یہ غلطی ہے آپ سب کی۔ اس نے مریم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ صرف میری ہے، میں نے بچپن سے اسے چاہا، اس سے محبت کی، لیکن جب میں گھر آپ سے بات کرنے لگا تو آپ سب نے پہلے ہی ارسم کا سوچ رکھا تھا، تو تم اس بات کی ہمیں اتنی بڑی سزا دو گے؟ دردانہ بیگم چلائی۔ ہاں ہاں دوں گا، میری تب تک میرے ساتھ نہیں رہے گی جب تک آپ سب زندہ ہوں گے، اور جب اسے معلوم ہوگا اس کے لیے اب اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ خود میرے پاس میرے ساتھ رہے گی، اور یقین مانے میں اسے آپ سب سے زیادہ خوش رکھوں گا۔ دردانہ بیگم کو اس وقت وہ کوئی جنونی انسان لگ رہا تھا جو اپنے مقصد کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ڈیول ارسم کے پاس کھڑے شخص کو اشارہ کیا اور اس نے ارسم کے دل کا نشانہ باندھ کر کلاڑی اس کے سینے میں پیوست کر دی۔ ارسم! ارسم کا تڑپتا جسم دیکھ کر مریم مسلسل حلق کے بل چلانے لگی، اور دردانہ بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ارسم کے پاس گئی، لیکن تب تک اس کے جسم سے جان نکل چکی تھی۔ میرا بچہ! دردانہ بیگم روتے ہوئے چلائی۔ ڈیول نے مریم کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کرنا چاہا، لیکن پیٹ میں شدید درد کے باعث اسے کھڑا نہ ہو سکا، اور وہ ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے چیختی رہی۔ چچی جان! مریم نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں آواز دی، تو دردانہ بیگم کو شک ہوا جیسے بچے کی پیدائش کا وقت ہو گیا ہے۔ شاید مریم اس حد تک خوفزدہ اور چلانے کا سبب تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی مریم کے پاس آئی اور عقیلہ کو آواز دی۔ عقیلہ گاڑی سے نکل کر بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ جاؤ یہاں سے، بچے کی پیدائش کا وقت ہو گیا ہے، دردانہ بیگم نے چلاتے ہوئے ڈیول کو کہا، تو وہ گاڑی کی دوسری سائڈ جا کر کھڑا ہو۔ اس کے آدمیوں میں سے صرف دو ہی باقی بچے تھے جو اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے۔ رات کے سناٹے میں مریم کی چیخیں گونج رہی تھی۔ ڈیول نے آنکھوں کو سختی سے بند کیا، جیسے اسے مریم کا درد برداشت نہ ہو رہا ہو۔ کچھ دیر بعد بچے کے رونے کی آواز آنے لگی اور مریم بے ہوش ہو گئی۔ عقیلہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر دردانہ بیگم کو دیا، جس میں انہوں نے بچے کو لپیٹا۔ وہ جانتے تھے کہ راہیل کبھی بھی مریم کو یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ وہ دونوں بے آواز قدموں سے تیزی سے گاڑی میں بیٹھے اور شفیق نے فل سپیڈ سے گاڑی بھگائی۔ ڈیول بھاگتا ہوا اس سائڈ آیا اور مریم کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ ڈیول کے آدمیوں کے ہاتھ میں اس وقت کلہاڑی نہیں تھی۔ جتنی دیر میں وہ کلہاڑی اٹھانے لگے تھے گاڑی کے ٹائر میں مار سکے، لیکن تب تک گاڑی بہت دور جا چکی تھی۔ مریم! بس وہ چہرہ تھپتھپاتا ہوا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ جاؤ جلدی گاڑی لے کر آؤ۔ ڈیول کا ایک آدمی سڑک سے نیچے کی طرف بھاگا جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کیے وہ سڑک پر آیا اور ڈیول نے اسے گاڑی میں لٹایا۔ فلائٹ کا ٹائم ختم ہونے والا تھا۔ شفیق نے آدھے گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے کیا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچے تو پلین کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دردانہ بیگم نے اپنی ٹکٹس دکھائے جس سے انہیں پلین میں داخل ہونے دیا گیا۔ یہ بھیانک رات وہ کبھی بھی بھول نہ پائی تھی۔ انہوں نے بچے کا نام روحان رکھا تھا جو ارسم کی پسند کا تھا۔ نیو یارک میں کچھ دن انہوں نے ارسم اور مریم کا سامان کھولا تو انہیں مریم کی ڈائری نظر آئی۔ انہوں نے روتے ہوئے اس رات کا واقعہ لکھ کر ارسم اور مریم کی کہانی کو مکمل کیا۔ روحان 2 سال کا تھا تو کسی بھی انسان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے روحان کا چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ ماں کے شدید خوف اور صدمے کے باعث
روحان کو ہیومن فوبیا کی بیماری لگ چکی تھی، جس میں وہ انسانوں سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ اس کی بیماری کے باعث دردانہ بیگم نے آبادی سے دور جنگل کے نزدیک گھر خریدا تاکہ روحان سکون کی زندگی گزار سکے۔ ان کا ایک ایک پل ارسم اور مریم کی یاد میں گزرتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مریم اور ارسم کے کمرے بنا لیے جس میں ان کی تصاویر لگا دی، جنہیں وہ روز دیکھتے۔ اگر ان کے پاس جینے کی وجہ تھی تو وہ تھا روحان۔ روحان نہ ہوتا تو وہ کب کی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی، لیکن اللہ نے انہیں روحان کے لیے زندہ رکھا۔ ڈائری کا آخری ورق کچھ یوں تھا: یہ میری بہو مریم جمال کی ڈائری ہے، جس کا آخری حصہ میں نے مکمل کیا۔ میں چاہتی ہوں جو بھی لڑکی میرے پوتے کی ہمسفر بنے گی وہ اس ڈائری کو پڑھے تاکہ اسے میرے پوتے کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اسے محبت سے پیش آئے۔ میں نہیں جانتی میری بہو جو میری بیٹی کی طرح تھی وہ اب بھی زندہ ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے پوتے کی بیوی سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہو سکے تو مریم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ کیا پتا وہ اب بھی زندہ ہو اور میرے پوتے کو ماں کا پیار، ماں کی ممتا نصیب ہو۔ اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں سوائے میرے، اسے کسی کا پیار نہیں ملا، وہ بہت معصوم ہے۔ خدا را جو بھی اس کی زندگی میں آئے اسے محبت دے، پیار دے، جس کا وہ ہمیشہ سے بھوکا رہا ہے۔ روحان کے دادو دردانہ کمال۔ ڈائری ختم ہو چکی تھی۔ انائزہ اپنے آنسوں کو صاف کرنے لگی جو کہ مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے ڈائری سائڈ پر رکھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے روحان کو لاؤنج میں دیکھا تو وہ نہ تھا، پھر لان میں دیکھا لیکن وہاں بھی وہ نہیں تھا۔ وہ گیسٹ روم میں داخل ہوئی تو روحان کھڑکی میں کھڑا تھا۔ انائزہ نے بھاگتے ہوئے اسے پیچھے سے ہگ کیا۔ روحان اس کے اس عمل پر ایک دم حد سے حیران ہو گیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ روحان نے اپنا رخ سیدھا کرنا چاہا لیکن انائزہ نے اپنی گرفت سخت کی۔ انائزہ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو ایسے؟ اس نے اپنے سینے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور رخ سیدھا کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اور شدت سے رونے لگی۔ انائزہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ روحان اسے یوں دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو روحان۔ اس نے اپنا چہرہ روحان کے مقابل کیا اور روحان کی آنکھوں کو دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ روتا رہا ہے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، پلیز رو مت۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، نہیں میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، آئی ایم سوری۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے لگی۔ پلیز تم رو مت، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ وہ اس کے بال سہلاتا ہوا بولا، ہمیں آج یہ ٹکٹس بک کروانی ہے، ہمیں پاکستان جانا ہے روحان۔ انائزہ کی اچانک اتنی بڑی بات کرنے پر روحان شاکڈ ہو گیا۔ کیا پاکستان؟ روحان نے حیرت سے کہا۔ ہاں روحان، پاکستان، کیونکہ یہاں رہنے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ انائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پاکستان رہنے کا کیا مقصد ہے؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تمہیں وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا، لیکن اب کے لیے سب سے ضروری کام ہمیں پاکستان کے لیے ٹکٹس بک کروانی ہے۔ لیکن انائزہ یہ سب اچانک کیوں؟ کچھ نہیں ہوگا روحان، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ انائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو ہم چلتے ہیں پاکستان۔ روحان کی حامی بھرنے پر انائزہ کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ اسے سینے سے لگی۔ انہوں نے رات کی ٹکٹس بک کروا لی تھی، اب انہیں یہاں واپس نہیں آنا تھا، اس لیے اکیلا اور شفیق بھی ساتھ جا رہے تھے۔ ایک طرف پرانی باتیں سوچ کر وہ دونوں بہت دکھی تھے، لیکن دوسری طرف وہ بے حد خوش بھی تھے کہ ایک لمبا عرصے بعد وہ اپنے ملک کے سرزمین پر واپس جا رہے تھے۔ رات کے وقت انہوں نے سامان پیک کیا اور گھر سے نکلنے لگے۔ روحان بار بار گھر کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ اس نے یہاں ہوش سنبھالا تھا، اس کا بچپن یہاں گزرا تھا، یہ ملک اس کے لیے اپنے ملک جیسا تھا۔ روحان گاڑی میں بیٹھو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ انائزہ کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ ایک آخری نظر گھر پر ڈالتا ہوا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے یہ گھر بیچا نہیں تھا بلکہ اسے لاک لگا دیا تھا۔ 1 گھنٹے سے اوپر سفر کر کے وہ ایئرپورٹ پہنچے۔ اس دورانیے میں انائزہ کو ایک ہی ڈر لگا رہا، کہیں ایڈورڈ ڈیول بن کر راستے میں نہ آ جائے، لیکن ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور پلین میں بیٹھے بس اب کچھ ہی گھنٹوں بعد اسے پاکستان میں ہونا تھا، اپنے پاپا کے گھر ان کے پاس۔ انائزہ دل سے بہت مطمئن تھی۔ پاکستان جا کر سب سے ضروری کام روحان کی ماما کو تلاش کرنا تھا۔ اگر وہ زندہ ہے تو کچھ گھنٹے سفر میں گزرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کے سرزمین پر قدم رکھا۔ روحان پہلی بار پاکستان آیا تھا
اور ادھر ادھر لوگوں کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ ادھر شفیق اور عقیلہ نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پرانی یادوں سے ان کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھی۔ وہاں سے وہ باہر کی طرف نکلے، پھر انائزہ نے ایک ٹیکسی والے سے بات کی اور گھر کا ایڈریس سمجھایا۔ شفیق نے ٹیکسی میں سامان رکھا اور سب اس میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی انائزہ کے گھر کے سامنے رکی۔ وہ خوشی سے باہر نکلی، لیکن اگلی ہی پل اس کی خوشی ہوا ہو گئی، کیونکہ گھر کے گیٹ کو لاک لگا تھا۔ روحان باہر سے اس کے گھر کو دیکھنے لگا، جو چھوٹا تھا لیکن وہ خوبصورت تھا۔ پاپا کہاں ہو سکتے ہیں؟ انائزہ نے خود کلامی کی، پھر ساتھ والوں کے گھر کی بیل بجائی، کیونکہ وہ ان کے ہمسائے تھے اور بچپن میں وہ ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا اور خوشگواری سے انائزہ کو دیکھا۔ السلام علیکم آنٹی، انائزہ نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ انائزہ بیٹا، کیسی ہو تم؟ پورے 5 ماہ بعد دیکھ رہی ہوں تمہیں۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ دراصل میں پاپا سے ملنے آئی ہوں، لیکن گھر کو لاک لگا ہے۔ اس کا مطلب تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں؟ عورت نے حیرت سے کہا۔ کیا مطلب کچھ معلوم نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا، تمہارے پاپا ایک ماہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، انہیں بلڈ کینسر ہے اور وہ بھی لاسٹ اسٹیج ہے۔ انائزہ کو لگا جیسے اس عورت نے اس کے سر میں بھاری پتھر مار دیا ہو۔ سکتے کی حالت میں آنکھیں پھاڑے سے دیکھتی رہی۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پاپا کو تو کینسر، لیکن میں جب یہاں سے گئی تھی تو پاپا بالکل ٹھیک تھے۔ بس بیٹا، یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ بس میں تمہیں ہاسپٹل کا ایڈریس دے دیتی ہوں، تم جاؤ اور ان سے ملو۔ سکتے کی حالت میں انائزہ کا سر چکرانے لگا تو روحان نے انائزہ کو سنبھالا۔ اندر آ جاؤ بیٹا، پانی وغیرہ پی لو، پھر چلی جانا، عورت نے انائزہ کی بگڑتی حالت دیکھ کر کہا۔ نہیں پلیز، آپ جلدی بتا دیں وہ کون سے ہاسپٹل میں ہے۔ اس نے کیا تو وہ عورت اندر چلی گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، روحان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ بالکل ٹھیک تھے، یا پھر انہوں نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کچھ دیر بعد عورت واپس آئی اور انائزہ کو ہاسپٹل کا پتہ بتایا۔ عقیلہ اور شفیق سامان کے ساتھ عورت کے گھر میں ٹہر گئے۔ انائزہ اور روحان ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوئے۔ ریسیپشن سے انہوں نے نام بتا کر روم نمبر پوچھا، پھر ڈھونڈتے ہوئے روم میں پہنچے۔ انائزہ روم میں داخل ہوئی تو چیخ نکل جانے کے ڈر سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، کیونکہ اس کے پاپا کے سر کے تمام بال جھڑ چکے تھے۔ چہرہ جھریوں زدہ تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے اور اس وقت ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہے تھے۔ پاپا، انائزہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی اور وہ اکھڑتے سانس کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ پھر ان کی نظر روحان پر پڑی، وہ لمبے لمبے سانس لیتے روحان کو دیکھ رہے تھے۔ روحان کو ان کی نظروں میں جیسے کوئی راز چھپا نظر آ رہا تھا۔ ان کے منہ سے خون نکلنے لگا اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ پاپا کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ نرس، ڈاکٹر، انائزہ چلانے لگی۔ ڈاکٹر تیزی سے اندر داخل ہوا، انائزہ کو باہر جانے لگا۔ وہ باہر آئی اور روحان کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے کیا خبر تھی وہ یہاں آئے گی تو اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھے گی۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، روحان نے اسے تسلی دی، ورنہ سے خود ان کی حالت بچنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر باہر نکلا۔ آئی ایم سوری، ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو انائزہ کے کانوں کو چیر کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ سکتے کی حالت میں کھڑی رہی اور ہوش آنے پر چیخو پکار کے ساتھ رونے لگی۔ انائزہ سنبھالو خود کو، پاپا، وہ زمین پر بیٹھتی چیخنے لگی۔ نہیں جا سکتے آپ مجھے چھوڑ کر پاپا، وہ چیختی ہوئی رو رہی تھی۔ انائزہ، روحان اسے دیکھ کر رونے لگا اور اسے سینے سے لگایا۔ 1 گھنٹے تک ان کی ڈیڈ باڈی کو گھر میں لایا گیا، محلے کی عورتیں بھی ان کے گھر اکٹھی ہو چکی تھی۔ انائزہ ان کا چہرہ کفن سے ڈھانپا ہوا تھا، کیونکہ ان کی جو حالت تھی وہ کسی کو بھی دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ پاپا، وہ مسلسل روتے ہوئے انہیں پکار رہی تھی، جو اب کبھی بھی اس کی پکار کا جواب نہ دینے والے تھے۔ نیو یارک میں گزرے 5 ماہ اس کے پاپا نے ان سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا، اور آج اس سے ملتے تو وہ دم توڑ۔ پاپا پلیز اٹھ جائیں، آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر؟ انائزہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عقیلہ اور محلے کی عورتیں اسے سنبھال رہی تھی۔ میت اٹھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ روحان نے ان کے چہرے سے کفن ہٹایا تاکہ انائزہ آخری بار ان کا چہرہ دیکھ سکے۔
کفن میں لپٹے شخص کو دیکھ کر عقیلہ اور شفیق کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ وہ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ روحان نے شفیق کو کندھا دینے کا کہا تو وہ ہوش میں آیا اور آگے بڑھا۔ مزید دو لوگوں نے میت کو کندھا دیا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ انائزہ روتی ہوئی زمین پر ہاتھ مار رہی تھی اور عقیلہ کے پاس بیٹھی اسے چپ کرانے لگی۔ رات کے وقت انائزہ اور روحان ایک کمرے میں لیٹے تھے جس میں شادی سے پہلے انائزہ رہا کرتی تھی۔ لمبا سفر اور تھکاوٹ کے باعث روحان کو نیند آ گئی، لیکن انائزہ ابھی تک بیٹھی رو رہی تھی۔ روتے روتے اچانک انائزہ کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور اسے ہاسپٹل والا سین یاد آیا۔ اس کے پاپا کے بال جھڑ چکے تھے اور ان کے سر میں زخم کا نشان تھا۔ پھر اسے ان کے چہرے پر کانچ کا نشان یاد آنے لگا جب گھر میں ان کی میت پڑی تھی اور آخری نظر ڈالتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ انائزہ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ بے یقینی کی حالت میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیا وہ جو سوچ رہی ہے وہ حقیقت تھی یا محض اس کا وہم تھا؟ کچھ دیر بعد وہ بے آواز قدموں سے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے پاپا کے کمرے کی طرف چلنے لگی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے چیزوں کو تلاشی لینا شروع کی اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ جو سوچ رہی ہے ایسا کبھی نہ ہو۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر اسے ایک ڈیسک پڑی ہوئی دکھائی دی جسے انائزہ نے لیپ ٹاپ میں ڈال کر چلایا۔ یہ اس کے پاپا کی ویڈیو تھی جسے چلاتے ہی انائزہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ انائزہ میری پیاری بیٹی، پاپا کی جان، میں جانتا ہوں تم بہت ناراض ہوگی کہ میں نے تمہیں یہاں سے بھیجنے کے بعد تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میری بچی، میرا کوئی ایسا پل نہیں جو تمہاری یاد کے بغیر گزرا ہو، لیکن رابطہ نہ کرنا میری مجبوری تھی۔ روحان کی دادوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ایک ہی صورت میں روحان کی شادی تم سے کرنے کی اجازت دیں گی، اگر میں تمہاری شادی کے بعد تم سے رابطہ نہ رکھوں۔ اور میں جانتا ہوں تمہیں روحان کی ماں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہوگا، کیونکہ روحان کے دادوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، لیکن وہ تمہارے جانے سے پہلے ہی رخصت ہو گئی، مگر کوئی ایسی چیز ضرور چھوڑ گئی ہوں گی جس سے تمہیں ساری کہانی معلوم ہو جائے۔ وہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں وہ نہیں جو تمام عمر تمہارے سامنے بن کر رہا۔ میں ایک دیو ہوں، ایک شیطان ہوں جو سب کی خوشیوں کو کھا گیا۔ انائزہ ان کے چہرے پر دکھ اور پچھتاوا دیکھ سکتی تھی۔ میرا نام موسیٰ انصاری نہیں بلکہ راحیل رانا ہے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر انائزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سکتے کی حالت میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا وہم پورا ہو چکا تھا۔ روحان کے خاندان پر ظلم ڈھانے والا، ان کا نام و نشان مٹانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ تھا۔ اس رات مریم کو حاصل کرنے کے بعد مجھے آج تک ایک پل بھی چین کا نصیب نہیں ہوا۔ دکھ، پچھتاوا، ملامت، میں اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ اس رات مریم کو لے جانے کے بعد ماضی، تم جاؤ جلدی سے کسی نرس کا بندوبست کرو، دیول نے چلاتے ہوئے اپنے آدمی سے کہا۔ اس نے مریم کو اٹھا کر گاڑی میں لٹایا اور اس کے دوسرے آدمی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اسے ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ اس کی حالت دیکھ کر شاید یہ پولیس کیس بن جاتا، اس لیے وہ اسے ایک چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ شاید یہ اس کا نیا ٹھکانہ تھا۔ کچھ دیر میں اس کا آدمی نرس کو لیے گھر داخل ہوا۔ نرس نے سب کو باہر جانے کا کہا اور مریم کو دیکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر نکلی۔ ان کی طبیعت کافی خراب ہے، بہت کمزوری بھی ہے۔ میں نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ویسے ان کا بچہ کہاں ہے؟ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے یا جاسوسی سے؟ ڈیول نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور پیسوں کی ایک گٹھی اس کی طرف پھینکی۔ تمہیں یہاں ہی رہنا ہوگا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اتنے پیسے دیکھ کر نرس خوش ہو گئی اور اس بات میں سر ہلایا۔ ڈیول کمرے میں داخل ہو کر مریم کے پاس بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ کیوں تمہارے معاملے میں اتنا مجبور ہوں میری؟ کیوں مجھ سے تمہارے بغیر نہیں رہا جاتا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ وہ اس کے سامنے بے ہوش پڑی نہایت کمزور لگ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ بند کیا۔ ہاں، میں بہت خود غرض ہو گیا تھا۔ اس وقت میرے سر پر مریم کو حاصل کرنے کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اپنے مقصد کی خاطر اپنے پیاروں کی جان دے دی،
انہوں نے روتے ہوئے کہا اور انازہ بے یقینی کی حالت میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اس ویڈیو میں اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ماں باپ کے جانے کے بعد میں خالہ جان کے گھر رہنے لگا۔ وہ سب مجھے بہت پیار کرتے تھے، مجھے خود پر بوجھ نہ سمجھا، لیکن میں ان سب کے پیار کو محض ہمدردی سمجھتا تھا۔ ارشم بھائی جنہوں نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی بنایا، اپنی ہر چیز مجھ سے شیئر کی، کبھی مجھ سے پرایوں جیسا سلوک نہیں کیا، لیکن میرے دل میں ایسی آگ پیدا ہو گئی جس میں پورا خاندان جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ شدت سے رو رہے تھے۔ میں نے بچپن سے مریم کو چاہا تھا، اس کی محبت میرے دل میں پروان چڑھ گئی تھی۔ اس سے شادی کرنے کے بعد میں نے ہم دونوں کے لیے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے جنہیں کم وقت میں پورا کرنا آسان نہ تھا۔ اس لیے میں نے کچھ لڑکوں کو اکٹھا کر کے ایک گینگ بنایا اور شہر سے لڑکیاں اغوا کر کے ان کی قیمت وصول کر کے انہیں آگے بیچنے لگا۔ پیسہ تو میرے پاس بہت اکٹھا ہو گیا، لیکن جب میں خالہ جان سے اپنی اور مریم کی شادی کی بات کرنے لگا تو معلوم ہوا اگلے ہی دن ارسم بھائی کے لیے وہ لوگ مریم کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں۔ میرے دل میں ارسم بھائی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ سب کچھ تو ان کا تھا، میرا کیا؟ میرے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ماں باپ تو اللہ نے پہلے ہی مجھ سے چھین لیے تھے، اور اب میری مریم، میں کسی صورت بھی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا مریم کے سوا میرا جینے کا کوئی مقصد نہیں، اس نے بنا میری سانسیں رک جائیں گی، میں مٹی ہو جاؤں گا۔ جس لڑکی کو میں بچپن سے چاہتا آ رہا تھا، اسے میں اتنی آسانی سے کیسے کسی اور کا ہونے دیتا؟ بس تب میں نے ٹھان لیا تھا، چاہے جو بھی ہو جائے میں مریم کو حاصل کر کے رہوں گا۔ میں نے مریم کو حاصل تو کر لیا، لیکن آستین کا سانپ بن کر ایک ایک کر کے اپنے پورے خاندان کو نگل گیا۔ مریم کو گھر لانے کے بعد جب اسے ہوش آیا، ماں سے ارشم ارشم مریم کنودگی کی حالت میں ارشم کو پکار رہی تھی۔ ڈیون اس کی آواز سن کر تیزی سے اندر بھاگا۔ میری، تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ مریم نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اور ڈیول کی طرف دیکھا۔ چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ اسے دیکھ کر مریم لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میری، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے مریم کو کندھوں سے پکڑا۔ نرس، جلدی آؤ۔ ڈیول کی آواز پر نرس بھاگتی ہوئی ہے۔ آپ باہر جائیں، میں دیکھتی ہوں۔ ڈیول باہر آیا اور نرس مریم کا چیک اپ کرنے لگی۔ مریم پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ نرس باہر آئی تو ڈیول اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا ہوگا۔ کیا بکواس کر رہی ہوں؟ میں نے تمہیں اتنے پیسے کس لیے دیے ہیں؟ تمہیں یہیں رہ کر اس کا علاج کرنا ہوگا، باقی تمہیں جو سامان چاہیے مجھے بتاؤ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسے ہاسپٹل نہیں لے جانا چاہتے تو میں اس کا یہی علاج کروں گی، لیکن نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، اب اس کا خیال رکھو، اس نے لاپرواہی سے کہا تو نرس مریم کے کمرے میں چلی گئی۔ 2 دن بعد مریم کو اب ٹھیک طرح سے ہوش آیا تھا۔ ڈیول یہ خبر سنتے ہی اس کے پاس بھاگا۔ وہ کمرے کے نزدیک پہنچا تو مریم کی آواز سن کر رکا۔ اس کی سماعت میں مریم کی آواز پڑی۔ ابھی ماما اپنی جان کو نہلائے گی، پھر نئے نئے کپڑے بھی پہنائے گی، ماما کا بیٹا چندا کی طرح چمکنے لگ جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں۔ بے یقینی سے ڈیول کے قدم وہیں جم گئے۔ کیا مریم اپنے حواس کو بیٹھی تھی؟ نہیں نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میری، کیسی ہو تو؟ مریم تکیے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جسے وہ اسے اپنا بچہ سمجھ رہی ہو۔ اس کی جیسے ہی ڈیول پر نظر پڑی، اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ نہیں، میرے بچے کو نہیں مارنا، پلیز نہیں مارنا۔ میرے بچے کو وہ سینے سے لگاتے اسے یوں چھپا رہی تھی جیسے ڈیول اسے چھین لے گا۔ ڈیول آنکھیں پھاڑے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پاگل ہو چکی تھی، جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میری، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا۔ دور ہٹو تم، پلیز، میرے بچے کو نہیں مارنا۔ وہ مجھے مار دو، ہاں مار دو مجھے، لیکن میرے بچے کو نہیں۔ وہ بولتے ہوئے رونے لگی۔ تم نے میرا ارسم کو بھی مار دیا، اب میرے بچے کو مارنا چاہتے ہو نا، تو پلیز مت مارنا میرے بچے کو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ڈیول سکتے کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہوش آنے پر وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکلا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔
مریم کو پا کر بھی آج وہ خالی ہاتھ تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا اور چلانے لگا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ مریم مجھے ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میرے سامنے آتے ہی وہ رونے اور چلانے لگ جاتی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے، کبھی خالہ جان، کبھی ارشم بھائی، کبھی شہزادے، سب ایک ایک کر کے روز میرے خواب میں آتے میرے حال پر۔ کبھی وہ ہنستے، کبھی روتے کہ میں نے انہیں برباد کر دیا، مار دیا۔ میرا سکون، چین، سکھ سب جاتا جا رہا تھا۔ میں نے ہر برے کام سے توبہ کر لی۔ جب مریم سوئی ہوتی اسے کچھ وقت دیکھ کر سکون حاصل کرتا، لیکن ساتھ ہی میرا دل درد کی شدت سے مچلنے لگ جاتا۔ میں نے ایک ہنستے مسکراتے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اب میرے سامنے میری مریم ویسی نہ تھی جیسی وہ ہوا کرتی تھی۔ میں اپنے پیار میں اتنا خودغرض کیوں ہو گیا کہ اپنی مریم کو میں نے بدل کر رکھ دیا، اس کو برباد کر دیا۔ وہ روتے ہوئے اپنا ماتھا پیٹنے لگی، اپنے باپ کو اتنا بے بس دیکھ کر انیسا کے دل میں شدت سے درد اٹھنے لگا۔ 3 سال، پورے 3 سال میں بھٹکتا رہا، ایک پل مجھے سکون کا نصیب نہ ہو۔ پھر ایک دن رات کے وقت سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا جب ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، اور میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو سفید کپڑے میں لپٹی ایک پیاری سی بچی جو تقریباً 7 ماہ کی تھی۔ اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شاید یہیں کہیں سے اس کے ماں باپ ہوں گے، لیکن گہرا سناٹا تھا اور وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر میں نے اس ننھی سی جان کو ہاتھوں میں اٹھایا تو ایک سکون میرے اندر تک اترا۔ میں نے اسے اپنے سینے میں چھپایا اور گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ پھر اس ننھی پری کا نام میں نے انیسہ رکھا، مطلب عزت والی۔ یہ جان کر کے انیسہ اپنے باپ کی سگی بیٹی نہیں ہے، اس کے آنسو بے یقینی سے تھم گئے اور وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی، تمہیں حقیقت معلوم ہونے پر بہت دکھ ہوگا، لیکن میں مرنے سے پہلے اپنی تمام عمر کی سچائی تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ وقت کیسے گزرتا گیا مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ تمہارے لیے میں نے اپنی شناخت بدل لی، اپنا نام، اپنا کام، سب کچھ بدل لیا۔ تمہیں لیے میں لاہور چھوڑ کر کراچی آ گیا۔ تمام عمر میں نے اپنے زخم کے نشانوں کو چھپا کر رکھا کہ کہیں تم بھی یہ نہ پوچھ لو کہ یہ زخم کس چیز کے ہیں۔ تم میرے جینے کی وجہ، میری خوشی تھی، لیکن جس وقت تم میرے پاس نہیں ہوتی تھی وہی بے چینی اور بے سکونی مجھے گھیر لیتی تھی۔ جب تم میں سال کی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے، جو کہ کافی پرانا ہو چکا ہے، لیکن میں نے اپنا علاج نہیں کروایا کیونکہ میں مرنا چاہتا تھا۔ مجھے سکون چاہیے تھا جو اس دنیا میں ممکن نہ تھا۔ ایک دن مجھے فون آیا۔ وہ آدمی 30 سال پہلے میرے گینگ میں شامل تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اب نیو یارک میں ہوتا ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ ایک دن مریم خود سے باتیں کرتے ہوئے نیو یارک کا نام لے رہی تھی۔ شاید وہ اس رات نیو یارک کے لیے نکلے تھے۔ اس کا مطلب خالہ جان اور مریم کا بیٹا روحان نیو یارک میں ہے۔ پھر میں نے اسے خالہ جان کا نام بتایا اور ڈھونڈنے کا کہا۔ 2 ماہ بعد اس نے مجھے خالہ جان کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر بھیجا اور بتایا کہ ان کا پوتا روحان ہیومن فوبیا کی بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ سن کر میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں خود کو مزید گناہگار سمجھنے لگا۔ یقیناً میری وجہ سے وہ معصوم بچہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا ہوگا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ میں تمہاری شادی روحان سے کرواؤں گا تاکہ تم اسے محبت اور پیار دے کر بیماری سے نکال سکو۔ پورے 3 سال میں خالہ جان کو کال کرتا رہا، لیکن انہوں نے مجھ سے کبھی بات نہیں کی، ہمیشہ سہم کر فون رکھ دیتی تھی۔ شاید انہیں یہ ڈر تھا کہ میں اب ان کو اور روحان کو جان سے مارنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک دن میں خود نیو یارک گیا ان سے بات کرنے کے لیے۔ ماضی، دردانہ بیگم اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ ان دونوں کی حالت کافی بگڑنے لگی۔ انہیں اپنے پاؤں کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ انہوں نے جلدی سے پاؤں سمیٹے اور لائٹ آن کی۔ راہیل آنسوؤں سے تر چہرے لیے نظر چکائے بیٹھا تھا۔ تم اب مجھے اور میرے پوتے کو مارنے آ گئے ہو؟ خدا کے واسطے جان چھوڑ دو ہماری۔ پورے خاندان کو تو تم مار ہی چکے ہو، ہمیں بخش دو خدا کے لیے۔ وہ اس کے سامنے کپکپاتے ہوئے ہاتھ جوڑتی ہوئی گڑ گڑانے لگے۔ خالہ جان، مت کہو مجھے خالہ جان، تم اس لائق نہیں ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے اکھڑتے ہوئے سانس کے ساتھ کہا تو راہیل نے جلدی سے انہیں پانی کا گلاس بھر کر دیا، جو کہ وہ ہاتھ مار کر گرا گئے۔ خالہ جان، میری بات سن لے، میں پہلے ہی اپنے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے پل پل مر رہا ہوں، اور اب میں کسی کو نہیں مارنے آیا۔ میرا یقین کریں، میں
तुम एक झूठे इंसान और धोखेबाज इंसान हो। मैं मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूंगी? मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन प्यार रहने के सफर ऐसा मुमकिन न हो सका। मैं यहाँ सिर्फ आपसे एक बात करने के लिए आया हूँ। अल्लाह का वास्ता है मेरी बात सुन ले खाला जान, सिर्फ एक बार। इसने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या कहना है तुम्हें, जल्दी कहो। दुर्दाना बेगम इसे यहाँ से भेजने के लिए इसकी बात सुनने को तैयार हो गई। मेरी एक बेटी है, मैंने इसे लेकर पाला है, इसका नाम अनायजा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी शादी रूहान से करवा दें। मुझे पूरा यकीन है वो हर रूहान को इस बीमारी से निकाल लेगी। क्यों क्यों करवाऊं मैं अपने सब पोते की शादी? इससे हो सकता है तुम्हारी बेटी तुम्हारे नक्शे कदम पर हो और ये तुम्हारी कोई साजिश हो। ऐसा कुछ भी नहीं है खाला जान, प्लीज मान जाए। मैं अपनी गलतियों का अजाला नहीं कर सकती, लेकिन अगर रूहान ठीक हो जाता है तो मेरे गुनाहों में कुछ हद तक तो कमी आएगी। प्लीज खाला जान मान जाए। उसने रोते हुए इनके सामने हाथ जोड़े। चले जाओ, मैं अपने पोते को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगी। तुम इंसान नहीं शैतान हो। तुम इस मासूम को भी निगल जाओगे। मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको यकीन आ जाए मैं अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज से शादी होने दें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाद रूहान का क्या होगा? वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगा? उसे हम सब पर चाहिए जिसका ख्याल रखे, इसे मोहब्बत दे ताकि वो आगे बढ़ सके और इस बीमारी से निकल सके। कोई भी नॉर्मल लड़की इससे शादी नहीं करेगी। बस एक बार हाँ कर दे, मैं खला बान अनायजा की शादी रूहान से करा दो। अभी इस वक्त चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल करके बुलाऊंगी। दुर्दाना बेगम परेशानी से लंबे लंबे सांस लेने लगी। खाला जाओ, वो सरगर्शी में चिल्लाई तो राहिल सा झटकता वहां से निकल गया। और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि खाला जान कभी तुम्हारी रूहान से शादी के लिए मानेगी, लेकिन एक दिन मुझे रात के वक्त एक अनजान नंबर से फोन आया। जब मैंने उठाया तो वो खाला जान थी, जिनके हॉस्पिटल में आखिरी सांसें चल रही थी। शायद उन्होंने सोचा होगा वो तो इस दुनिया से जा रही है, इनके बाद रूहान का क्या होगा। कोई भी नॉर्मल लड़की से शादी करना नहीं चाहेंगे। इन्होंने मेरी बात मानी, लेकिन इस शर्त पर कि मैं कभी तुमसे राब्ता नहीं रखूंगा, कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम तो मेरी बेटी हो ना। जब मैं बर्बाद हो चुका था मुझे तुम मिली, तुम्हारे सहारे में मैंने अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। मैं तुमसे कैसे दूर, बस तुम्हें देखे बगैर मैं कैसे जिंदा रहता। और रोते हुए कह रहे थे। इनकी मोहब्बत देखकर अनायजा फिर से रोने लगी। मैंने तुम्हें न्यूयॉर्क भेज दिया। एक माह तुम्हारे बगैर बहुत मुश्किल से गुजरा। हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता, आखिर मैं मजबूर होकर तुम्हें देखने वहां चला गया। इस दिन जंगल में तुम्हें जो शख्स दिखा था वो मैं ही था। मैं तुम्हें देखने के लिए वहां आया था, लेकिन तुमने मुझे देख लिया और मेरे पीछे भागने लगी। इसलिए मैं वहां से भाग गया, क्योंकि तुम्हारे सामने आकर मैं खाला जान से किया हुआ वादा नहीं तोड़ना चाहता था। जिंदगी में हमेशा मैंने सब कुछ तोड़ा ही था, कभी वादों को, कभी रिश्तों को, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। बाज औकात तुम्हें शक हो जाता था, लेकिन बाज औकात नहीं। फिर एक बार छत पर रोहान ने मुझे देख लिया था, लेकिन शायद तुम्हें नहीं बताया। दिन गुजरते गए, 3 माह तक मैं वहां रहा। फिर जब मैंने देखा कि तुम रोहान में बेहतरी ला रही हो, तो मुझे तुम पर नाज होने लगा कि मेरी बेटी ने कर दिखाया जो मैंने सोचा था। आखिरी दिनों में आकर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, इसलिए मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी हकीकत मालूम होने से पहले मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, ताकि मैं तुम्हारी नज़रों में अपने लिए नफरत न देखूं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपनी बेटी की नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मेरे मरने के बाद भी मुझसे कभी नफरत न करना मेरी बच्ची। मैंने हमेशा लोगों को खुद से नफरत करने पर मजबूर किया है, लेकिन तुम्हारी नफरत मुझे मौत के बाद भी बेचैन रखेगी। अपने पापा को माफ कर देना। वो हाथ जोड़ते हुए रोने लगे। अनाजा से अपने दिल में उठती तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मरियम जिंदा है, लेकिन वो अभी भी पागल है। इसका इस हाल में होना मुझे बहुत तकलीफ देता था। वो मेरे सामने आ जाने से भी चीखने चिल्लाने लगती थी। इसे हासिल करके मैं इसे न पा सका, इसलिए मैंने इसे पागल खाने दाखिल करवा दिया। अगर मैं इसे यहाँ रखता, इस तरह वो मजीद बीमार होने लगती।
اور وہاں تو اس کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے، علاج بھی ہوتا ہے۔ جیسے تم نے روحان کو بیماری سے نکالا ہے، ایسے ہی تم مریم کو بھی محبت اور اپنائیت سے ٹھیک کر لو گی۔ مجھے اپنی بیٹی کی قابلیت پر پورا یقین ہے۔ مریم سے ملنے روحان کو ساتھ لے کر جانا، مجھے یقین ہے کہ مریم اسے ضرور پہچان لے گی، کیونکہ وہ ہو بہو مریم کا عکس ہے۔ میرا آخری جواب ہے مریم بیٹی، اسے پورا کر دو۔ میرا آخری خواب ہے میری بیٹی اسے پورا کر دو۔ مریم کو پاگل پن کی بیماری سے نکال لو، اسے زندگی کی طرف واپس لے آئے۔ میں جانتا ہوں میرے پاس اتنی مہلت نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں جب تم روحان اور مریم کو ایک گھر میں ہنسی خوشی رہو گے۔ اب میری جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اپنے بابا کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہنا، کیونکہ آگے آنے والی زندگی میں مجھے اپنے گناہوں کے بہت سے عذاب برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری دعاؤں سے میرا عذاب کچھ حد تک کم تو ہو جائے۔ تمہارا پاپا رحیم۔ انائزہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور چیخوں کا گلا دبانے لگی۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ دو زندگی کی سچائی سے کتنی دور تھی، اسے معلوم ہی نہ تھا۔ اگلے 3 دن تک انائزہ خاموش رہی۔ اس نے نہ روحان سے نہ ہی کسی اور سے بات کی تھی۔ روحان اس کی خاموشی کو اس کے باپ کے مرنے کا دکھ سمجھ کر خاموش رہا۔ اس نے 1-2 بار اسے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انائزہ نے جواب نہ دیا۔ چوتھے دن وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے جب انائزہ بولی، تمہیں کسی سے ملوانا ہے، میرے ساتھ چلو۔ لیکن کس سے؟ روحان حیران ہوا کہ وہ 3 دن بعد بولی، اور وہ بھی اچانک۔ ایسی بات یہ تمہیں وہاں جا کر معلوم ہو جائے گی۔ وہاں تو روحان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تو انائزہ ڈرائیو کر رہی تھی، اور روحان سوچ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد انائزہ نے ایک ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکی۔ روحان نے گیٹ کے اوپر مینٹل ہاسپٹل لکھا ہوا پڑھا تو حیرت سے انائزہ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن انائزہ سامنے دیکھ کر چلنے لگی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو انائزہ نے روحان کو وہیں کھڑا کیا اور خود ریسیپشن پر جا کر مریم کا نام بتایا اور روم نمبر پوچھا۔ انائزہ کے بلانے سے روحان اس کے ساتھ چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے تو ان کو لوگوں کا شور سنائی دیا۔ روحان حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گیلری میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے بے شمار پاگل لوگ تھے جو مختلف قسم کی حرکتیں کرنے میں مصروف تھے۔ انائزہ، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روحان کو ان سے کوفت ہونے لگی تو پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ پھر انائزہ نے ایک کیئر ٹیکر سے بات کی اور اس نے ایک کمرے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ وہ اس کمرے کی طرف چلنے لگی اور روحان اس کے پیچھے۔ اندر داخل ہونے کے بعد انائزہ نے اپنے سامنے 10-12 پاگل عورتوں کو پایا، جس میں سے ایک بھاگتی ہوئی انائزہ کے پاس ہے۔ سنو نا، مجھے بھی ایک ایسا سوٹ چاہیے، پلیز مجھے ایک ایسا سوٹ لے دو، وہ عورت بالوں کو کھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ انائزہ اسے اگنور کیے آگے بڑھی۔ اس نے سبھی عورتوں کو دیکھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی مریم نہ تھی۔ پھر آخری بیڈ جہاں ایک عورت دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی، انائزہ اس کے قریب گئی۔ انائزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ میری شہزادی آ گئی، میری شہزادی آ گئی۔ ناظرہ دیکھو نا، میری بہن آ گئی ہے۔ میں نہ کہتی تھی کہ اس نے خودکشی نہیں کی۔ ہاں، خودکشی نہیں کی اس نے، وہ زندہ ہے۔ دیکھو دیکھو، اب وہ آ گئی ہے۔ وہ خوشی سے سب عورتوں کو بتانے لگی۔ انائزہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر پھیل گئے۔ شہزادی کا نام سن کر روحان اس عورت کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اس کے دادوں نے اس کا نام، اس کی خالہ کا نام اسے بتایا تھا۔ وہ اس کی اور مریم کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ روحان حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگا جسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن وہ بالکل بدل چکی تھی۔ اس کو سنہرے بال جو کبھی اس کی کمر کو ڈھانپتے تھے، آج اتنے چھوٹے تھے کہ کانوں پر بھی نہ آتے تھے۔ نہایت کمزور اور لاغر سی لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ آج بھی سبز تھا۔ وہ تقریباً 50 سال کی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگ رہی تھی۔ یہ تمہاری ماں ہے روحان؟ انائزہ کی بات سنتے ہی روحان آنکھیں پھاڑے کبھی انائزہ کو اور کبھی مریم کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں؟ سکتے کی حالت میں روحان کے منہ سے نکلا۔ ماں کا لفظ سنتے ہی مریم کے چہرے کی خوشی غائب ہوئی اور وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ روحان بھی یقینی سے انائزہ کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے دادوں نے بقول اس کی ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ لیکن دادوں نے تو، وہ جھوٹ تھا، تمہیں بہلانے کے لیے تھا، تاکہ تم اس سے مزید سوال جواب نہ کرو۔
اناسا کی روحان کی بات روکتے ہوئے کہا، کیا یہ میری ماں ہے؟ اس کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ انائزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا بچہ بھی مجھے ماں بولتا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ وہ سکنے لگی۔ روحان گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا اور غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے کیا پتا تھا ماں کیا ہوتی ہے؟ اسے بھی کہاں ماں کی ممتا جو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ماں، روحان نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کے منہ سے ماں کا لفظ سنتے ہی مریم نے نظر میں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے یقینی سے روحان کو دیکھنے لگی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر لگانے لگی، کیونکہ روحان کا چہرہ ہو بہو اپنی ماں جیسا تھا، اس لیے مریم سکتے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ مریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو روحان کا گلا آنسوؤں سے رند گیا۔ وہ بولنا چاہتا تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے، لیکن اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اناسا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھے۔ آپ کہہ رہی تھی نا آپ کا بچہ نہ جانے کہاں چلا گیا؟ اناسا نے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا بچہ روحان نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ تم مجھے وہ لوٹا دو، میرا بچہ ہے کیا تمہارے پاس؟ مریم سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تکلیف سے بولی۔ یہ ہے آپ کا بیٹا روحان۔ انائزہ کی بات سن کر مریم حیرت سے روحان کو دیکھنے لگی۔ کبھی وہ اس کے بالوں کو چھوتی، کبھی اس کے رخسارہ کو، سبھی اس کی سبز آنکھوں کو غور سے دیکھتی۔ یہ میرا بچہ، لیکن وہ تو چھوٹا سا تھا، میں نے اس کے رونے کی آواز سنی تھی۔ مریم اس وقت کی بات کر رہی تھی جب گاڑی کے پاس روحان کی پیدائش ہوئی تھی، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن وہ 25 سال پہلے کی بات تھی۔ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، دیکھیں یہ بالکل آپ کے جیسا ہے۔ آپ بھی تو اس کی عمر میں بالکل ایسی ہی تھی نا؟ مریم نے اسے پیار سے سمجھا۔ ہاں میں ایسی ہی تھی، مجھے یاد ہے تو کیا، یہ میرا روحان ہے، میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا شہزادی؟ روتے ہوئے بولی تو انائزہ سے بھی اپنے آنسو کنٹرول نہ ہوئے۔ روحان تو پہلے سے ہی رو رہا تھا۔ ہاں، یہ آپ کا روحان ہے اور اب آپ سے کبھی دور نہیں جائے گا۔ کیا سچ؟ مریم روتے ہوئے روحان کے سینے سے لگی اور روحان کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ ہم آپ کو یہاں سے لے جانے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں گی نا ہمارے گھر؟ انائزہ کی بات سن کر وہ روحان سے الگ ہو گئی۔ اس کے چہرے سے خوشی جھلکنے لگی۔ ہاں میں جاؤں گی اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے گھر میں۔ وہ خوشی سے بولتے ہوئے کھڑی ہوئی تو دونوں بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ یہاں ہمارا انتظار کریں، ہم کچھ دیر میں واپس آئیں گے آپ کو لینے۔ انائزہ کی بات سن کر مریم کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ نہیں، تم دونوں مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ تم دونوں واپس نہیں آؤ گے اور میں پھر سے اکیلی رہ جاؤں گی۔ میرے بچے، تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو کیا؟ وہ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ امید لیے روحان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اب کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ماما۔ روحان نے ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ پھر سے خوش ہو گئے۔ روحان، تم یہیں رکو ان کے پاس، میں بات کر کے آتی ہوں۔ ان کو ساتھ لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تم جاؤ، جلدی آنا، روحان نے کہا تو انائزہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ آفس میں داخل ہوئی۔ آفس ہیڈ سے بات کر کے اس نے پیجز پر سائن کیے اور واپس روحان کے پاس آئے اور وہ دونوں مریم کو لیے وہاں سے جانے لگے۔ ہاسپٹل کے باہر آنے کے بعد انہوں نے مریم کو گاڑی میں بٹھایا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے سامنے رکی۔ مریم نے ہارن بجایا تو شفیق نے گیٹ کھولا۔ مریم خوشی سے سب کو اپنے بیٹے کے ساتھ جانے کا بتا رہی تھی اور ان میں سے کچھ پاگل عورتیں مریم کے گلے ملنے لگی۔ جیسے ہی مریم روحان کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر نکلی، شفیق اور گھر کے اندرونی حصے پر کھڑی عقیلہ دونوں ہی سکتے کی حالت میں مریم کو دیکھنے لگی۔ چھوٹی بیوی؟ عقیلہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی اور رونے لگی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا بھی بچہ چھوڑ کر چلا گیا کیا؟ مریم نے عقیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عقیلہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم رو نہیں، تمہارا بچہ آ جائے گا، دیکھو میرا بچہ بھی آ گیا، وہ بھی بڑا ہو کر، وہ خوش ہوتے بولی۔ عقیلہ حیرت سے شفیق کی طرف دیکھنے لگی، پھر انائزہ نے ان دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور مریم کو لیے اندر چلی گئی۔ بیگم صاحبہ، آپ نے ہماری چھوٹی بیوی کو کیسے ڈھونڈا اور انہیں کیا ہوا ہے؟ ہم تو سمجھتے رہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔
انازہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو عقیلہ اور شفیق راستے میں ہی کھڑے تھے۔ وہ دماغی مریضہ تھے، اس لیے ایسا بہیو کر رہی ہیں۔ اور رہی بات میں نے اسے کیسے ڈھونڈا، تو اللہ نے انہیں روحان سے ملانا تھا تو کسی نہ کسی ذریعے سے ملوایا۔ ہم آپ کا یہ احسان پوری زندگی نہیں اتار سکتے۔ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے ہمارے روحان پاپا کو بھی ٹھیک کر دیا، کیا سے کیا بنا دیا، اور اب چھوٹی بیوی کو بھی ڈھونڈ لائی ہیں۔ شفیق نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، بس اب رونا بند کرو، ہم سب نے مل کر ان کا خیال رکھنا ہے۔ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ عقیلہ تم نے ہمیشہ ان کے آس پاس رہنا ہے۔ جی بیبی جی، میں رکھوں گی اپنی چھوٹی بیبی کا خیال۔ عقیلہ خوش ہو کر بولی تو انائزہ مسکرانے لگی۔ چلو اب جلدی سے کھانا بناؤ، انہیں بھی کھلانا ہے۔ جی بیگم صاحبہ، ابھی بناتی ہوں۔ عقیلہ کچن کی جانب بھاگنے لگی۔ انائزہ نے مریم کو نہلا کر نئے کپڑے پہنائے، پھر اس کے بالوں کو خشک کر کے منگ کرنے لگی۔ روحان صوفے پر بیٹھا تھا کیونکہ مریم ایک منٹ کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ بیگم صاحبہ کھانا تیار ہے، آ جائے۔ عقیلہ نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، ٹھیک ہے چلو ہم آتے ہیں، کھانا کھائیں گی نا آپ؟ انائزہ نے اس کے چھوٹے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں بھوک لگی ہے۔ مریم نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو انائزہ نے انہیں پکڑ کر کھڑا کیا۔ ان کا ایک ہاتھ انائزہ کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ہاتھ روحان کی طرف کرنے لگی تو روحان نے فوراً سے اٹھ کر تمام کھانے کی ٹیبل پر لا کر ان دونوں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے رہے، اور مریم انائزہ کو شہزادی سمجھ رہی تھی، جس وجہ سے وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ روحان نے ایک دو بار انائزہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مریم کی موجودگی میں وہ کوئی بات نہ کر سکا۔ رات کے وقت مریم کو سلانے کے بعد انہوں نے بھی عقیلہ کو اس کمرے میں سلایا اور خود اپنے کمرے میں آ گئے۔ انائزہ روحان کے فوراً اسے پکارا، ہاں کہو، تمہیں ماما کے بارے میں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اللہ نے انہیں تم سے ملانا تھا تو بس ہو گیا معلوم، لیکن میں اس حال میں کیسے پہنچی؟ اور دادوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ آخر کیا وجہ ہے سب کے پیچھے؟ کہاں؟ مجھے معلوم ہے تمہارے دماغ میں کئی سوالات ہیں اور تم بچ جانا چاہتے ہو۔ تمہیں تمہارے سبھی سوالوں کے جواب مل جائیں گے، لیکن ابھی سو جاؤ۔ میں بھی 3 راتوں سے نہیں سوئی، اب سونا چاہتی ہوں۔ انائزہ کے چہرے پر تھکن کے تاثرات واضح تھے۔ اس نے کہا تو روحان نے بھی بسی سے استفاد میں سر ہلایا، ورنہ ابھی اپنے سوالوں کے جواب چاہتا تھا جیسے الجھا رہے تھے۔ انائزہ وہ بستر پر لیٹی تو آج کی رات سکون سے سوئی تھی۔ اس کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا اور روحان اپنی ماما کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح اٹھ کر انائزہ روحان کو بنا بتائے اپنے پاپا کی قبر پر آئی تھی۔ اس نے پوری قبر کو صرف پھولوں سے بھر دیا تھا اور سے مجھے بے سہارا کو جسے اس نے اپنے ماں باپ سڑک پر روتا چھوڑ گئے تھے۔ آپ نے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، پوری زندگی کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ ایک پل کے لیے بھی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ آپ میرے سگے باپ نہیں۔ گھٹنوں کے بل پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ میں چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر سکتی پاپا، پھر کیسے میں آپ سے نفرت کر لوں؟ اس کے آنسو اس کا چہرہ بھگو چکے تھے۔ آپ نے بہت غلط کیا، بہت گناہ کی ہے آپ نے، جو شاید میری دعاؤں سے معاف نہیں ہوں گے، لیکن میں پھر بھی اللہ سے آپ کی بخشش کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ اللہ تو رحیم ہے نا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دے۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے روحان کی ماما کو اس سے ملا دیا ہے اور گھر بھی لے آئی ہوں، جیسا آپ نے کہا تھا کر دیا ہے میں نے پاپا۔ ہم ان کا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ بہت جلد وہ اس بیماری سے نکل آئیں گی۔ وہ باتیں کر رہی تھی جب اس کی توجہ ان کے فون بیل نے لی۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو روحان کا نام نظر آ رہا تھا۔ روحان پورے گھر میں انائزہ کو ڈھونڈ چکا تھا، لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر پریشانی سے اس کا نمبر ملایا۔ انائزہ کہاں ہو تم؟ میں نے پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈا ہے۔ انائزہ کے کال ریسیو کرتے ہی روحان بول، پاپا کی قبر پر آئی ہوں، کچھ دیر تک گھر واپس آ جاؤں گی، تو مجھے بھی تو ساتھ لے جاتی۔ روحان کی بات سن کر انائزہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔
کیونکہ اگر روحان کو حقیقت معلوم ہوئی تو ان کی میت کو کندھا بھی نہ دیتا۔ بولو انائزہ، کیا ہوا؟ روحان نے پریشانی سے کہا، ہاں میں آ رہی ہوں گھر۔ اس نے روحان کا جواب سنے بغیر کال ڈسکنیکٹ کی۔ 10 منٹ دو جی بھر کر روٹی کھا کر اٹھ کر وہاں سے نکل آئی۔ تو گھر پہنچی تو روحان لان میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہوا۔ تم بنا بتائے ہی گھر چلی گئی؟ میں اتنا پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے نائزہ کو اپنے حصار میں لے کر پریشانی سے کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے مولا میرا اس دنیا میں کون ہے جس کے پاس جاؤں گی؟ انائزہ نے اسے اس آئندہ ویسے بھی کبھی مت جانا۔ جہاں بھی جاتا ہوں بتا کر جانا۔ میری جان نکل گئی تھی تمہارے بغیر۔ ایسے مت کہو پلیز۔ انائزہ اس سے ہو کر دیکھ کر بولی، ایسے مت کہو پلیز۔ انائزہ اور اس سے الگ ہو کر اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ روحان نے اس کی پیشانی پر لب رکھے تو انائزہ نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ ماما کو ناشتہ کروا دیا؟ ہاں کروا دیا ہے، اور میڈیسنز بھی کھلا دی ہے۔ شاید انہی کا اثر ہے، اس لیے وہ پھر سے سو گئی۔ ٹھیک ہے تم یہاں کو، میں ابھی آتی ہوں۔ انائزہ جانے لگی تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے ہو کر ابھی آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر روحان نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ انائزہ نے بیگ سے مریم کی ڈائری نکالی اور واپس لان کی طرف چلنے لگی۔ وہ جانتی تھی روحان کو حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ اس کے باپ سے کتنی نفرت کرے گا، لیکن وہ انائزہ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات بھی وہ اچھے سے جانتی۔ آخر اسے ہیومن فوبیا جیسی بیماری سے نکال کر خوشگوار زندگی سے ملانے والی انائزہ وہی تھی، اور اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کی ماں سے ملانے والی بھی انائزہ ہی تھی۔ روحان چیئر پر بیٹھا تھا، انائزہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ تم سچ جاننا چاہتے ہو نا؟ انائزہ کی بات سن کر روحان کھڑا ہوا اور استباق میں سر ہلائی۔ یہ لو، اس میں تمہیں تمہارے سبھی سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس نے ڈائری کی طرف بڑھا، لیکن یہ تو روحان کو نیو یارک والی بات یاد ہے۔ جب اس نے یہ ڈائری دیکھ کر انائزہ سے پوچھا تھا تو وہ اسے ہسٹری کی بک کہہ کر ٹال دی گئی تھی۔ ہاں یہ ڈائری ہے تمہاری ماما کی ڈائری، ان کی پچھلی گزری پوری زندگی کی کہانی اس ڈائری میں محفوظ ہے۔ تمہیں حق ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے بارے میں جانو۔ روحان نے اس کے ہاتھ سے ڈائری پڑھی اور پریشانی سے انائزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ الٹے قدموں سے واپس مڑی اور روحان اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ اس نے چیئر پر بیٹھ کر ڈائری کھولی۔ ماضی 1/10/1991۔ پوری ہوٹل مہمانوں سے بھری ہے، چاروں طرف خوشیوں کا سما ہے۔ آج میں مریم جمال رانا اپنے چچا زاد ارسل کمال رانا سے منگنی کے رشتے میں منسلک ہونے جا رہی ہوں۔ ختم شد۔ چلیں جی، یہ سٹوری یہاں ختم ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا پلیز مجھے اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دینا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور رمز عشق انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل ملے گی۔ اور اس کے علاوہ نیو ناول آئے گا، کمپلیٹ دوں گی ایک ایپیسوڈ میں، اس کا بھی ویٹ کریے گا۔ جگنو ناول ہوگا انشاءاللہ، اور باقی کی باتیں بعد میں کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔